اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ اسے جہاں ملے اسے حاصل کرے، جہاں سے بھی پائے اسے حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ علم تلاش سے بڑھتا ہے اور سوال سے حاصل ہوتا ہے، اور جو تم علم حاصل کرنے کی نیت کرو تو قرآن کو ترجیح دو جس میں ہر چیز کا علم ہے۔ 15واں پارہ شروع کریں گے، اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ سبحان بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ اسراء بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اس لفظ کی ابتدا سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے واقعے کا ذکر ہے جو اللہ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ عام الحزن کا سال تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس سال کو غم کا سال کہتے ہیں، جب حضرت ابو طالب وفات پا گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ وفات پا گئیں، شعیب ابو طالب کی سختیوں میں آپ گرے ہوئے تھے، غم نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، تو ایسے حالات میں یہ معراج کا واقعہ ہوا، اور کفار ظلم و ستم میں بے حد دلیر ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد تک لے گیا۔ حالانکہ مکہ المکرمہ سے یروشلم کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 40 دن کی مسافت پر تھا، اور مسجد اقصیٰ کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا، دور کی مسجد، اور جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ تو ماحول کو برکت دی کہ قدیم صحیفوں میں بھی اسے دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا تھا، اور کئی نبی یہاں پر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور اسی سرزمین میں ان کی قبریں تھیں، اسی سرزمین میں مدفون ہوئے۔ اور اس زمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مقامات ایسے ہیں جہاں دجال داخل نہ ہو سکے گا: مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، مسجد اقصیٰ اور کوہ طور۔ اور فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا اپنے کجاوے مت باندھو، یعنی عبادت کی نیت سے ان 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کا سفر نہ کرو: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے کئی مسلمانوں کے ایمان کو بھی متزلزل کر دیا۔ یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے ایمان کا بھی بہت بڑا ٹیسٹ تھا، اور کفار نے اس کے خلاف بے حد پروپیگنڈا کیا، یہود و نصارہ نے بھی اس کے خلاف پروپیگنڈے میں اپنی آخری حدوں تک گئے، اور یہاں تک کہ ابو جہل ہر مسلمان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو کہ تمہارے صاحب نے اب یہ کیا بات کی۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ تمہارے صاحب نے کیا شوشہ چھوڑا ہے، تمہیں معلوم ہوا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک حصے میں بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک چلا گیا ہوں، تو ذرا دیکھو تو صحیح، کیا اس بات پر تمہیں یقین ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے تو مجھے اس کا 100% یقین ہے، اور میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بات پر یقین کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک فرشتہ آتا ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ یہود و نصارہ کو جب اس بات پتہ چلی تو ان کو تو تن بدن میں آگ لگ گئی، ان کی تو سارا دین ہی اس بات پر کھڑا تھا کہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں اور اللہ کے بےحد چہیدے ہیں، اور مذہبی پیشوائی پر انہی کی اجارہ داری ہے۔ اپنے اسی غرور کی وجہ سے وہ اپنی امت سے باہر کسی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کروائی، تو انہوں نے ان کے تن بدن کو آگ لگا دی کہ کس طریقے کے ساتھ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ہمارے رسولوں کے آگے کھڑا ہوا۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کسی قوم کا استحقاق نہ اس کے حسب پر ہے نہ نسب پر ہے، اور بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رسالت کے لیے چنتا ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی پڑھیں گے، مختصر کچھ انشاءاللہ باقی تفصیل کے ساتھ سورہ النجم میں بھی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے
اور وہ اپنے ساتھ سواری براق کو لے کر آئے۔ آپ براق پر سوار ہوئے اور کہا، آپ نے فرمایا کہ جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک براق کا قدم ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ مسجد اقصیٰ میں اترے اور آپ نے تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے اور حضرت جبرائیل امین نے آپ کو آگے کیا اور آپ نے ان کی امامت کروائی۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سوار ہوئے براق پر اور مختلف آسمانوں پر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب بیت المعمور کے پاس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لیے میرے پاس سے یہ تحفہ لے جائیں، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو اس کی کثرت کرے گا، جنت میں سرسبز درختوں کو پائے گا۔ اور جنت میں آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا محل دیکھا جو کہ سفید موتیوں کے ساتھ بنا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حوض کوثر آپ پر پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کی مٹی مشک کی تھی اور اس کے سنگریزے یاقوت کے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہی وقت تھا جب آپ کو وہ تحفے ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کیا تھے؟ 5 نمازیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک دن میں 5 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی، لیکن ان کو اجر و ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوتا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جن کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے یہ صبح پڑھی اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، جو اس کو رات کو پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور یہ کہ اگر آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کو بخش دیا جائے گا جو شرک نہ کرے اور جو کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے گروہ پر ان کا گزر ہوا جن کی باچھیں آگ کی کنچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، یعنی اس سے مراد وہ خطیب جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے مگر خود وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ذکر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جس سے وہ اپنا منہ اور سینہ کھرچ رہے تھے، اور حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبروؤں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ لے کے گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں، آسمانوں میں اور جہنم کی کچھ قوموں پر سے گزر کروا کر آپ کو اپنی وہ سب تمام نشانیاں دکھائیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، اولاد ہو ان لوگوں کی جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ تم 2 بار زمین میں ضرور فساد کرو گے اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، پس وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے دوبارہ ان پر تمہیں غلبہ دے دیا، اور ہم نے مال اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے صحیفوں میں بھی اللہ نے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 دفعہ اللہ کے قوانین کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے رسولوں کی سخت ترین سرکشی کرو گے، مخالفت کرو گے، اور تو اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اور یہ ایک پہلا عذاب کب آیا؟ جب انہوں نے کئی رسولوں کو قتل کیا، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ ابن زکریا کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے یہ بخت نصر تھا جو بابل کا بادشاہ تھا، اور اس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو جو یہود کی عظمت کا ایک بڑا نشان تھا اس کو بھی گرا دیا، اور انتہائی ان کی توہین و تذلیل کی، ان کے علماء کو قتل کر دیا، توریت کو جلا دیا، مردوں کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں بنا کر لے گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی پر گزرے کہ بالکل اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اور کچھ بھی اس میں باقی نہ تھا۔ تو حضرت عزیر نے کہا کہ آخر اللہ کیسے ان بستیوں کو آباد کرے گا؟ تو پھر اس کے بعد 100 سال تک انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کے طور پر سلا دیا۔ تو حضرت عزیر جب اٹھے تو انہیں توریت زبانی یاد تھی، انہوں نے دوبارہ اس توریت کے ساتھ توریت کو لکھا اور تمام قوم کو پھر سے اکٹھا کیا، منظم کیا، ان کی اصلاح کی، ان کی تربیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو عظمت عطا کی اور انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دی۔ اور اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے ہی بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو ان کے لیے ہے۔ چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح سے تباہ و برباد کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے
قید خانہ بنایا ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ کا کیسے پہنچا کہ دوبارہ ان کے اندر سرکشی شروع ہوگی اور انہوں نے رسولوں اور اللہ کی شریعتوں کے خلاف کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے چہرے بگاڑ دیے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جن قوموں کو غلام بنایا جاتا تھا تو لوہے کا کوئی پنجہ بنا کر، نشان بنا کر اس کو تپا کر اس کے چہرے پر گاڑ دیا جاتا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ اور وہ مسجدوں میں داخل ہو گئے، یعنی انہوں نے جس پر بھی غلبہ پایا اس کو برباد کر دیا، کھیت، گھر، فصلیں، مسجدیں بری طرح تباہ و برباد کر دینا۔ اور یہاں تک کہ ایک وقت پھر دوبارہ وہی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ان کے اعمال کے سبب سے، سرکشی کے سبب سے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کی نشانیاں کبھی نہیں بدلتی، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، چاہے قوم کوئی بھی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو۔ تو اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک کوئی قوم اللہ کی شریعت پر، رسولوں کے راستے پر جمی رہتی ہے تب تک اللہ کی مدد اسے حاصل رہتی ہے، اور جو ہی وہ اس راستے کو چھوڑتی ہے، دین میں ٹیڑھ کجی تلاش کرتی ہے اور دین کو اپنے مفادات کے مطابق بنانے کی کوششوں میں لگ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تو ان کو ایک مجوسی نے شہید کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی تھے جنہیں مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر کے گھیر کر انہیں شہید کیا، اور حضرت علی شہید کر دیے گئے، حضرت حسن شہید کیے گئے، پھر کربلا میں حضرت حسین اور ان کے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی عذاب کے طور پر ہم پر ایسے بادشاہ مسلط کر دیے جنہوں نے مسلمانوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ ان میں سے کئی تھے، جیسے آپ اس کو حجاج بن یوسف کو لے لیں، حالانکہ وہ مسلمان تھا، ہلاکو خان کو لے لیں، چنگیز خان کو لے لیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عذاب کے طور پر مسلط ہوئے، اور ہلاکو خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دن اس نے بغداد پر حملہ کیا 2.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور بغداد کی گلیاں خون سے بھری ہوئی تھی، اور اس نے کوئی نسخہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ قرآن کو جلا دیا گیا اور تمام جو احادیث کے نسخے تھے ان کو بھی جلا دیا گیا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور وہ مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بلا شبہ ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے ہی بڑا ہی جلد باز ہے۔ شر کی دعا یعنی ایمان لانے کی بجائے کہنا کہ ہمیں عذاب کا کوئی مطالبہ، ہمیں عذاب کی کوئی نشانی دکھا دیں، جیسے سورہ الاعراف میں انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے پاس وہ عذاب بھی لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اور یہ بھی جیسے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں اپنی اولاد، جان، مال کو کوئی ایسی بد دعا دینا، حالانکہ انسان نہیں چاہتا کہ اس کی وہ دعائیں قبول ہو، لیکن غصے کی حالت میں ایسی بات زبان سے نکالنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی بد دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی بد دعا، مسافر کی، اور باپ کی بیٹے کے لیے کی گئی بد دعا۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، یہ وہ اعمال نامہ ہوگا جو، اور فرمایا کہ ہر انسان کی شامت اعمال تو اللہ نے اس کی گردن میں رکھ دی۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال آج کے دن اپنے اوپر حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اپنے نامہ اعمال پڑھ لو اور خود ہی دیکھ لو کہ تو جنت کا حقدار ہے یا جہنم کا حق، یہ فیصلہ تم خود ہی کر کے انصاف اور عدل کے ساتھ خود ہی اپنے متعلق جان لو گے۔ اور جو ہدایت اختیار کرتا ہے صرف اپنے لیے ہی اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ صرف اپنے آپ پر ہی گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور جب تک رسول نہ ہم بھیج لیں ہم کسی قوم پر عذاب لانے والے نہیں ہیں، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے عیش پرست لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بری طرح تباہ و برباد کرنا، عذاب کی بات کیسے ثابت ہو جاتی ہے کہ عیش پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی گمراہ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی گمراہیوں کو ہر طرف پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے رسم و رواج بناتے ہیں جو دین کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں، ایسی اپنی زندگی کی طرز اختیار کرتے ہیں، ایسا لباس پہنتے ہیں، ایسے نمائش کرتے ہیں، اس طرح کی چال اختیار کرتے ہیں، اور وہ خود تو گمراہ ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے لگنے والے کئی بے شمار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتے ہوتے وہ بیماریاں، وہ گمراہیاں پوری قوم میں سرایت کر جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ بیماری تو اندر جڑ تو پھیل گئی تھی، اور پھیلتے پھیلتے
پورے معاشرے کو اس نے اپنے سیب میں اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو عیش پرست لوگوں سے جو بیماری شروع ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پوری قوم اگر اس کو وہیں پر نہیں روک لیتی تو ٹھیک, وہیں پر رک گیا ٹھیک, نہیں رکی تو پوری قوم اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور آخر عذاب کی حقدار ہوتی ہے. اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا. اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے, سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے. جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم جلد ہی اس میں سے دیں گے, اور ہم جو چاہیں گے جس کے لیے بھی ہم چاہیں گے پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے, وہ مذمت کیا ہوا اور دتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں سے بھی جو دنیا کا ارادہ بھی کر لیتا ہے نا کہ اللہ مجھے آخرت میں کوئی حصہ نہیں چاہیے, مجھے دنیا میں دے دو, اللہ دیتا ہے مگر اتنا ہی دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کی ہر چیز ہی مل جائے گی جو وہ چاہے گا, اتنا ہی اللہ دے گا جتنا وہ چاہے گا, لیکن پھر آخرت میں سے اس کا حصہ ختم ہو جائے گا. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اپنی سی کوشش کی, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو, تو انہی لوگوں کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے. یاد رکھ لیں آخرت ایک ایسی چیز ہے جو ارادہ کرنے سے نہیں ملے گی, بلکہ آخرت کے لیے اس کے شان کوشش بھی کرنی پڑے گی, وقت لگانا پڑے گا, مال لگانا پڑے گا, صلاحیتیں لگانے پڑیں گی. تو پھر کہیں جا کے جس قدر کوشش کی جائے گی اسی قدر اس کی کوشش کے بقدر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا حصہ مقرر کر دے گا. اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں, اور آپ کی رب کی عطا کو روکا نہیں گیا. ان کو سے مراد یعنی ہاؤلائی دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار بھی, سب کو اللہ تعالیٰ حصہ عطا کرتا ہے جو جہاں کے لیے مانگتا ہے, اور اللہ کی عطا کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اور یقیناً آخرت بھی درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے اور بھی زیادہ بڑی ہے. یعنی دنیا میں بھی ہر شخص کو کسی نہ کسی مقام پر دوسرے سے کوئی نہ کوئی برتری فضیلت حاصل ہے, اور اسی طرح آخرت میں بھی اس کے اعمال کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے. دنیا میں تو کئی دفعہ انسان کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہوتی فضیلت کے لیے. ایک انسان سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتا ہے, غریب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, یہ اس کا امتحان ہے, یہ اس کی آزمائش ہے. کوئی شکل و صورت میں بہت خوبصورت ہے, کوئی شکل و صورت میں معمولی ہے, یہ اس کا امتحان ہے. اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مال میں بہت بڑھ جاتا ہے اور کوئی مال میں دوسرے سے کم ہوتا ہے. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے یہ سب کچھ دیا ہے, لیکن آخرت میں جو فضیلت کسی کو دوسرے پر حاصل ہوگی وہ نہ مال کی وجہ سے ہوگی, نہ حسب نسب کی وجہ سے ہوگی, اور نہ وہ صورتوں کی وجہ سے ہوگی, بلکہ وہ صرف اور صرف اس کے اپنے بہترین عمل جزا کی وجہ سے ہوگی جو اس نے آخرت کی نیت کے ساتھ دنیا میں کی تھی. اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں, ورنہ آپ مذمت شدہ بے جاروں کو مددگار ہو کر بیٹھ جائیں گے. کہ سب سے بڑا گناہ شرک, کہ اگر آپ شرک اختیار کریں گے تو اور اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا مددگار بنائیں گے, پھر آپ کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہاری موجودگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو, اور نہ ہی ان دونوں کو جھڑکو, اور ان دونوں سے عزت والی بات کرو. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور صرف اسی کی عبادت کرو. کوئی ادنا درجے کی بھی اگر خدا کے بعد کسی کا سب سے بڑا حق زمین پر ہے تو وہ والدین کا ہی ہے, اور اگر ادنا درجے کی بھی کوئی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا کوئی ادنا پہلو بھی موجود ہوتا تو اس کا حق تر کون ہو سکتا ہے؟ والدین ہی ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ادنا درجے میں کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. لیکن والدین چاہے کافر ہی ہوں, انسان کے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار از روئے زمین پر اس کے والدین, چاہے اس کو نیکی کی تلقین کریں یا برائی کی تلقین کریں, سب سے بڑا حق اس کا اچھے سلوک کے لیے اس کے والدین کا ہی ہے. اور والدین کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے, کہ وہ گناہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہ کرے گا. اور یہ دیکھیں کہ پیدائش سے لے کر ہماری جتنی دیر تک والدین زندہ رہتے ہیں سب سے زیادہ فکر کون کرتا ہے؟ والدین. اور پرورش کی سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ والدین کی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق ہم پر, اللہ تعالیٰ کا ہے حقوق اللہ میں سے, کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اور حقوق البعد میں سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا ہے.
اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہاری موجودگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان دونوں کو جھڑکو اور ان دونوں سے صرف عزت والی بات کرو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بلند آواز سے کہا خاک میں مل جائے اس کی عزت، خاک میں مل جائے اس کی عزت، خاک میں مل جائے اس کی عزت۔ اور آپ یہ کہتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ کی رگیں تن گئیں اور آپ کی آنکھوں میں بھی سرخی آ گئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے کہ معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بد دعا دی ہے۔ تو آخر ایک صحابی نے جرأت کر کے کہا اللہ کے رسول کس کی عزت خاک میں مل جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے خطبے میں ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے بلند آواز سے پہلے ہی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کن باتوں پر آمین کہا؟ تو آپ نے کہا جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ لے۔ تو میں نے اور جبرائیل امین نے کہا آمین، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل امین نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے اور جبرائیل امین نے کہا آمین، پھر فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو۔ تو میں نے اور جبرائیل امین نے کہا آمین۔ اور ان دونوں کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی کے ساتھ جھکائے رکھو اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو بار بار رجوع کرنے والے کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ ہر وقت اپنے ماں باپ کے آگے تواضع کا بازو جھکائے رکھو، اور پھر یہی پر کافی نہیں ہے، ماں باپ کے لیے ہر وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ان لفظوں کے ساتھ ان کے لیے دعا مانگتے رہو، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور نہ تم بیجا خرچ کرو۔ بیجا خرچ کرنا والدین کے بعد کس کا حق ہوتا ہے؟ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنا اس کا زیادہ حق ہے، صلہ رحمی کرنے والے بنو، اور پھر اس کے بعد مسکین اور مسافر کو بھی ان کا حق دو، اور بے جا خرچ نہ کرو۔ کیوں؟ جو لوگ بے جا خرچ کریں گے اور اپنے شوق پورے کرنے سے اگر کسی شخص کو فرصت نہیں ملے گی تو وہ اللہ کے بندوں کی دوسرے بندوں کی ضرورت پر کیا خرچ کرے گا؟ صلہ رحمی کیا کرے گا؟ مسکینوں پر مسافروں پر کیا خرچ کرے گا؟ اس لیے اپنا ہاتھ روک کر رکھو اور صرف جائز مقامات پر خرچ کرو، بیجا خرچ نہ کرو۔ اور ایک جگہ پر کہا بیجا خرچ کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور یقیناً بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں ان سے ضرور منہ موڑنا ہو جس کی تم امید رکھتے ہو تو بھی ان سے نرم بات کرو، بلی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ بلی بات کہنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا ہو اور تانا ہو۔ اور اپنا ہاتھ نہ تو گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ ہی اسے کھول دو پورا کھولنا کہ ملامت زدہ تھکے مندے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ نہ تو بخل کرو کہ بالکل ہی کسی پر خرچ نہ کرو، اور نہ یہ کرو کہ سارا مال ہی دوسروں کے حوالے کر دو اور بالکل ہی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بھی قابل نہ رہو۔ یقیناً تمہارا رب یعنی اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، تو ایسا نہ ہو کہ اپنی اولاد کا سارا حصہ اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور اولاد کو تنگ دست چھوڑ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تم اپنی اولاد کو تنگ دست اور مفلس چھوڑ جاؤ کہ وہ مانگتے رہیں دوسروں سے۔ یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہی اپنے بندوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے اور وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ رزق کی کشادگی یا تنگی یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے ہنر سے، اپنی قابلیت سے، اپنی کوئی ذہانت کے ساتھ کوئی بہت زیادہ رزق حاصل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت رزق حاصل کر لیں،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتے. بڑے بڑے تاجروں کے سیل مین وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ذہین اور فتین ہوتے ہیں، لیکن تاجر کچھ بھی نہیں، اور وہ خود ان کے تنخواہوں پر ہوتے ہیں لیکن ان کے کاروبار کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص تقسیم ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور یہ قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملتا. اگر یہ قابلیت کی بنیاد پر ملے تو بے شمار 70% لوگ تو ویسے ہی بھوکے مرے. یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر عام شخص کو بھی جس کے اندر کوئی معمولی درجے کی قابلیت ہوتی ہے، بڑے بڑے رزق اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اور کئی ذہین و فتین بیچارے معمولی درجے کی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. والدین کے حقوق بیان کیے. پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی، بہن بھائیوں کے حقوق بیان کیے. اور اب دیکھیں اور مسافر اور یتیم مسکین کے بعد اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں کہ اولاد کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کا حق ان کی زندگی ہے کہ ان کی زندگی کے لیے دوڑ بھاگ کریں. ایسا نہ ہو کسی خوف سے، یہاں پہ صرف مفلسی نہیں، کوئی بھی خوف، کسی خوف سے ان کی جانوں کے در پہ ہو جاؤ. اور اللہ رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق ہمارا بڑا کم ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ زندگی میں اللہ بے شمار رزق ہمیں عطا کر دیتا ہے. تو رزق کے معاملات بھی، آج اگر رزق کم ہے تو کل اللہ اس رزق کو کتنا بڑھا دے کچھ نہیں پتا. اگر آج بہت زیادہ ہے، کل کسی وجہ سے رزق میں کمی ہو جائے کچھ نہیں پتا. تو رزق بھی ایسا ہے جیسے خوشی اور غم ہے. جیسے آج خوشیاں ہیں کل غم سے سابقہ پڑ جائے، آج غم ہے کل خوشی سے سابقہ پڑ جائے. تو یہ رزق کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. یقیناً ان کا قتل تو ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گناہ ہے. اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ صالح معاشرے کی بنیاد جو ہوتی ہے نا، وہ صالح خاندان پہ رکھی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا کی محرک بننے والی کسی چیز کے قریب بھی نہ جاؤ. کیوں؟ تاکہ جو بچہ پیدا ہو اس کو پوری نگہداشت ملے، پوری توجہ ملے، اس کی تربیت دونوں مل کر ماں اور باپ پوری توجہ کے ساتھ کریں. اور اگر اس طرح کے معاملات میں پڑ جائیں گے تو سب سے پہلے کون نگلیکٹ ہوگا؟ بچہ. سب سے برا اثر بچے پر پڑے گا. اور تاکہ جب والدین کے ساتھ اولاد کا جو تعلق ہو وہ صحیح خون پر ہو، صحیح نسب پر ہو، پاکیزہ رحمی رشتے پر سوار ہو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے. اور یاد رکھے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے یا کوئی عورت کسی مرد سے تنہائی میں ملتی ہے تو ان میں سے تیسرا شخص کون ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اور فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے. اس کی بھی پابندی لگائی. اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور کسی جان کو بھی جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جسے مظلومانہ قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا گیا ہوگا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہا اے کعبہ تو کس قدر عظیم ہے، اے کعبہ تیری حرمت کس قدر بلند ہے، اور اے کعبہ تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے. مگر قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تیری ایک حرمت ہے اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں، جان کی حرمت، مال کی حرمت اور آبرو کی حرمت. آپ دیکھیں حجۃ الوداع میں ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا. پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے اور یہ کون سا مقام ہے اور یہ کون سی گھڑی ہے؟ تو کون سا دن تھا؟ 10 ذی الحجہ کا، حج کا دن. مقام کون سا تھا؟ مقام عرفات اور حج کی گھڑی. فرمایا جس طرح اس دن کی، اس مقام کی اور اس گھڑی کی حرمت ہے، اسی طرح مومن کی جان، مال اور آبرو کی حرمت ہے. اندازہ کریں. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرے. یقیناً عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں تمام وہ
وہ احکامات ہیں جو ہم اس سے پہلے سورہ الانعام میں بھی پڑھائیں کو یہ سب، اور سورہ الانعام میں ہم نے کسی ایسے سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی میرا صراط مستقیم ہے، یہی میرا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے، کہ جو اس پر چلے گا تو وہ سیدھا میرے پاس پہنچ جائے گا جنت میں، اور جو اس راستے کو چھوڑ دے گا تو وہ جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر کس طریقے کے ساتھ، جو اس کے مال کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کے مال کو بڑھانے والا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کو جلد جلد کھا کر کسی طریقے کے ساتھ ختم کرنے کے در پہ ہو جاؤ، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو، اور جب معاف کرو تو پورا معاف کرو، اور سیدھی ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے اور آپ نے لوگوں کو تجارت میں مصروف دیکھا تو بلند آواز سے کہا، ناپ تول کو پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو، کیونکہ ناپ تول پورا نہ کرنے والوں کے لیے آخرت میں ہلاکت ہے۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یقیناً آنکھ، کان اور دل اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی بدگمانی نہ کرو کہ تم نہیں جاتے، تم نے خود سے ہی اپنے اندر کوئی گمان پار رکھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی نہ کرو، اور بے شک کئی بدگمانیاں تو گناہ ہیں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ سب سے جھوٹی بات کیا ہے کہ کوئی انسان بدگمانی کر کے بیٹھ جائے اور تہمتیں نہ لگاؤ اور افواہوں نہ گھڑو، یہ کہ جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، اور غیر ذمہ داری سے نہ کوئی بات سنو اور نہ غیر ذمہ داری کے ساتھ کوئی بات کرو۔ اور فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر کسی تصدیق کے آگے بڑھا دے، اور یہ کہ تمہاری کان کے متعلق بھی اللہ سوال کرے گا کہ تم نے کیا سنا تھا اور کیوں ایسی بات سنی، کیوں کسی کے خلاف بات سن کر آئے ہو، کیوں کسی کی چگلی سنی ہے، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی، اور کیوں افواہوں پر کان دھرے، کیوں بدگمانیاں سنی پالی، اور کیوں تہمتیں دھری۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آنکھ سے بھی سوال کرے گا اور دل سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ایسے گمان کہاں آتے ہیں دل میں، بدگمانیاں کہاں پلتی ہیں، اور ان سب چیزوں کی پرورش کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے اور نہ ہی کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے۔ زمین پر اکڑ کر چلو تو صحیح، کہ کیا زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور کیا اتنے بلند ہو کر آسمانوں تک پہنچو گے؟ پھر کس بات کی اکڑ ہے، کس بات کا تکبر ہے کہ زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو اڑے گا میں اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ یہ سب کام اور ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ہے۔ ان سب کام جو ہم پیچھے پورا پڑ چکے ہیں یہ معمولی درجے کی برائیاں نہیں ہیں کہ ہم ان میں سے کسی چیز کو معمولی سمجھ لیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑی برائیاں ہیں، اللہ کے نزدیک یہ ہمیشہ سے ہی جب سے دنیا قائم ہے بہت بڑی، اس کو ناپسندیدہ اللہ نے بنا رکھا ہے، اور یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، اور ورنہ تجھے ملامت زدہ دتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ شرک کے ساتھ بات شروع ہوئی اور شرک پر اس کی بات کا خاتمہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ، خود اپنے آپ کو ملامت کرو گے، فرشتے تمہیں ملامت کریں گے، تمام نیک روحیں تم پر ملامت کریں گی، اور تمہیں دتکار دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے تمہیں دور کر دیا جائے گا، اور وہ تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ اور کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور تو خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بلا شبہ تم نے بہت ہی بڑی بات کہی ہے۔ پیچھے دیکھیں شرک کی اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی جو کہ کثرت کے ساتھ جس شرک میں مبتلا تھے کہ شرک میں مبتلا تھے کہ وہ فرشتوں کے متعلق یہ سمجھ لیتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا کہ تم شرک کے اس قدر گنانے پن کا شکار ہو گئے ہو، اور دیکھو کہ جو بیٹیاں تم نے اللہ کی بیٹیاں بنائی ہیں اور خود تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، اور خود اپنے لیے تم نے بیٹے مقرر کر رکھے ہیں، کہ ذرا اپنی عقلی اور وہ دین میں جو جھوٹ گڑا ہے ذرا اس کو دیکھو تو صحیح، کہ اول تو یہ بات ہی نہایت بھونڈی ہے، کم عقلی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ۔ پھر اس سے بھی زیادہ بھونڈی اور کم عقلی کی بات کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اللہ کی شریک میں بھی ان کو شریک کر لو جو کہ
خود تم اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور وہ نفرت کے سوا انہیں زیادہ نہیں کرتا. آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے. اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے ان سے جو وہ کہتے ہیں بڑا ہی بلند. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ ظاہری بات ہے کہ ایک بادشاہ دوسرے کی بادشاہی کو برداشت تو نہیں کر سکتا. تو وہ سارے معبود کیا کرتے؟ آسمان پر قبضہ کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیتے. تو مشرکین کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ آسمانوں کا معبود الگ ہے اور زمین کا معبود الگ ہے، دونوں کے معبود الگ الگ ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا عقلی طور پر سوچو کہ اگر آسمانوں کا معبود الگ ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ زمین کے لیے اتنے نفع مند کام کرے، کہ وہ سورج کو نکالتا ہے، وہ آسمان سے بارش برساتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ زمین کو. اگر سورج نہ نکلے، اگر بارشیں نہ ہو تو ہماری تو کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی فصل نہیں ہو سکتی، ہم تو زندہ نہیں رہ سکتے. تو دیکھو تو صحیح تم نے کیسا بھونڈا دین بنا رکھا ہے، کیسا تم نے شرک ایجاد کر رکھا ہے. تو کوئی نہ اس کی کوئی عقلی دلیل ہے نہ اس کی کوئی شرعی دلیل ہے. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے اور زمین و آسمان میں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہیں کرتی لیکن تم ان کی تسبیح جانتے ہی نہیں ہو. یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی بے حد بردبار اور نہایت بخشنے والا ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا، اس ایک رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ الٹے پاؤں نفرت سے بھاگ اٹھتے ہیں. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کڑنے لگتے ہیں کہ دیکھیں وہ یہ صرف برداشت نہیں کرتے کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے اتنی عادت پکا کر لی ہے کہ یہ ہمارا نفع دینے کا رب ہے، یہ نقصان سے بچانے کا رب ہے، یہ اولاد دینے کا رب ہے، یہ کھیتوں کھلیانوں میں زرخیزی دینے کا رب ہے، یہ ہماری خواہشیں پوری کرنے کا رب ہے. یہ نہیں، ایک اللہ کے لیے وہ کسی طور پر راضی ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور اللہ ان کے درمیان پردہ کیا حال کرتا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر ہم ایک اللہ کا ذکر سنیں گے تو ہم الٹے پاؤں پیچھے بھاگ جائیں گے. ہم نے ایک اللہ کا ذکر سننا ہی نہیں، ہر صورت اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے ہیں. اور یہ کہ تو وہ الٹے پاؤں بھاگتے بھی کیسے ہیں؟ نفرت کے ساتھ. کسی طریقے سے شرک سے ہٹنے پر آمادہ ہی نہیں ہے، رسول کی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں ہے. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن سے اتنی وحشت کھاتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کانوں میں پڑتے ہیں تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں جو وہ غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کر دیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں ابو جہل خود کہا کرتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، جانتا ہوں کہ جس قرآن کو وہ لے کر آئے وہ بھی سچا ہے. اور یہ دیکھیے یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو چاہے آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی بھی عذاب لے آئے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے. یہی کہا کرتے تھے. اور کیا کہتا تھا ابو جہل کہ شرافت اور سرداری کے بارے میں ہمارا اب بنو عبد مناف سے مدت سے جھگڑا چلا رہا ہے، سرداری میں بھی اور دوسروں سے بڑھنے میں بھی مدت سے ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کیا تو ہم نے بھی حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلانا شروع کیا، ہم نے بھی پانی پلانا شروع کر دیا. یعنی جو نیکیاں یہ اختیار کرتے گئے ہم نے اس نیکی کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کیا. کیوں؟ کہ سرداری ہمارے پاس ہے. اور پھر ایک وقت ہے جب عبد مناف میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا مجھ پر تو وحی آتی ہے، مجھ پر تو ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے، تو میں کس طریقے کے ساتھ ان کی اس برتری کو تسلیم کر لوں؟ تو جو مرضی ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتری کو، بنو عبد مناف کی برتری کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا. وجہ تنازع بغض اور انات صرف یہ تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں، ان کا رسول حق ہے، قرآن حق ہے. وہ حق ان پر بالکل کھلا ہوا تھا.
لیکن وہ خود اپنی زبان سے کعبہ کی دیواریں پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے سچ ہے، حق ہے، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، اور کوئی بھی عذاب لے آ، ہم نے اس حق کو تسلیم نہیں کرنا، ہم اس کو رسول تسلیم نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو جو بھی وہ سرگوشیاں کرتے تھے، اور وہ سرگوشیاں کیا ہوتی تھی؟ اعتراض اور نکتہ چینی، اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ دوسروں کو اس دین سے ہٹا دیں کہ آپ نے ان کی بات سننی نہیں ہے۔ جو ہی قرآن کے لفظ پڑھے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں، اور یہ کہ یہ تو ایک جادو کا مارا ہوا، اس پر تو جادو کر دیا گیا، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو کوئی شاعری کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی تو یہ کتاب ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مسلسل اعتراضات اس قدر کنٹینیو کر رہے تھے کہ ان اعتراضات کر کر کے اس کلام میں کوئی شبہ ڈال دیں، کوئی اعتراض داخل کر دیں، یا کسی طریقے کے ساتھ دوسروں کو جو اس سے ذرا بر بھی امپریس کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسے ان کو دور کر دیں۔ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی کیسے مثالیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں سو اب وہ کوئی بھی راستہ نہیں پائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دل میں اس سے بھی سخت ہے، تو جلد ہی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہہ دیں وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے تعجب سے اپنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے اچھا تو پھر یہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں امید ہے کہ یہ بالکل ہی قریب ہے۔ اندازہ کریں، سوال پر سوال، سوال پر سوال، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پہلا سوال کا جواب کہ تم ہڈیاں اور مٹی بننے پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے نا، تم ایسا کرو کہ کوئی لوہا بن جاؤ۔ دیکھیں لوہا ہڈی اور مٹی سے بھی سخت ہوتا ہے، بن جاؤ تب بھی اللہ تمہیں اٹھا لائے گا۔ کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہیں لگتا ہے کہ انسانوں سے بھی زیادہ سخت ہے، تب بھی اللہ تمہیں آخرت میں اٹھا کر لے آئے گا۔ جو کرنا ہے کر لو، اور وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، ذرا عقل سے کام لو، وہ تمہیں دوسری بار کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اب یہ کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ اللہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن بڑی ایکٹنگ کریں گے۔ اللہ نے کہا تھا بڑی حیرت کے ساتھ اپنے سروں کو مٹکا کر کہیں گے اچھا پھر یہ ہوگا کب؟ تو ان کو کہہ دو کہ ہوگا کب یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اور یہ قریب ہی ہے، ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ قیامت اور موت کا وقت کسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا۔ اور جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے، اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی اس میں رہتے، ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے ہو، کہ تم صرف اس بنیاد پر قیامت کو رد کر رہے ہو کہ اس کا وقت معلوم نہیں ہے۔ تو تم میں سے کون ہے جس کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو کہے کہ جب مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے؟ تو یہ تو بڑا احمقانہ قسم کا کام ہے کہ تم قیامت کو اس بنیاد پر رد کر دو کہ جس کا وقت معلوم نہیں، وقت بتاؤ تو بات کریں گے۔ اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ سب کہیں جو بہترین ہو، یقیناً شیطان ان کے درمیان میں جھگڑا ڈال دیتا ہے۔ یقیناً شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے، کہ مخالفین کی بیہودہ باتوں کا آپ کوئی جواب نہ دیں، اور ان سے کیا کہیں کہ جب بھی کوئی بات کریں تو نہایت تحمل سے، شائستگی سے، قول حسن سے ان کا جواب دیں۔ اور یہ کہ ہر ریلیشن شپ میں خرابی کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ اور یہ عام طور پہ ہر ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں خرابی زبان سے ہوتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ بدگمانی کر لیں گے، کوئی تہمت لگا دیں گے، کوئی بری بات منہ سے نکالیں گے، کوئی تانا دے دیں گے، کوئی جھوٹ بول دیں گے، کسی کو گالم گلوچ کر دیں گے، کسی کی توہین کر دیں گے۔ تو فرمایا شیطان انسان کا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس نے تو اپنی دشمنی کو چھپا کے بھی نہیں رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا اور بھلی بات کرنا ایسے اعمال ہیں جو جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ آمین۔ اور تمہارا رب بھی تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب بھی بہتر جانتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون ایمان لانے والا ہے، کون اللہ کی خیر اور رحمت کا مستحق ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ظاہری بات ہے اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، تو یہ اللہ ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، لیکن کئیوں کو ایسے ایسے معجزے عطا کیے ہیں کہ جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کیے۔ اور
آپ کہہ دیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی اس کو بدلنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا جو تمہارے فقر کو مالداری سے بدل دے یا تمہاری سختی کو آسانی سے بدل دے؟ تو یہ اختیار تو بس اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان باطل معبود تو تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب ہمیشہ سے ہی ہے جسے ڈرا جائے۔ آپ کے رب کے عذاب کی نوعیت کیسی ہے کہ اس سے ہر حال میں ہی ڈرنا چاہیے۔ کہ وہ لوگ جن کو یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ پکارتے تھے، یہود حضرت عزیر کو پکارتے تھے، اور جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، وہ ملائکہ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جن جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اللہ کی قربت کا حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ہوتا ہے قربت کا ذریعہ، تو اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے وہ خود دوڑ بھاگ میں لگے رہتے تھے، اور یہ کوشش ان کی کیا ہوتی تھی کہ کون ان میں سے اللہ کے قریب ترین ہو جائے۔ اب اور وسیلہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل خیر جو اللہ کے قریب کر دے، وہ ساری چیزیں وسیلہ میں داخل ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشقتیں تکلیفیں اٹھانا، امر بالمعروف نہی المنکر، تو یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امیدیں بھی رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتے تھے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم نے قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے نہ ہوں یا اسے سخت عذاب دینے والے نہ ہوں، اور یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں، مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، اللہ کا طے شدہ قانون ہے، اللہ کا آئین ہے کہ اللہ معجزے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے کئی رسولوں کو معجزات دیے، لیکن ان کی قومیں ان کے معجزات پر ایمان نہیں لے کر آئیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی ہے ان کی باتوں سے دل گرفتہ نہ ہو، نہ ان پر آئے۔ دیکھیں کہ اس سمود کو اونٹنی کا کس قدر واضح معجزہ دیا گیا تھا، لیکن کیا اس کے بعد بھی وہ ایمان لے آئے اور ایمان پر قائم رہے؟ بلکہ انہوں نے اسی معجزے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ انہیں گھیر رکھا ہے، اور ہم نے آپ کو کوئی خواب نہیں دکھایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، تو یہ چیز ان کی سرکشی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر الممنوع کا ذکر کیا، یعنی زقوم، تو کہا کہ جہنم میں ایک ایسا درخت ہے، اور اس کی تفصیل ہم آگے پڑھ لیں گے۔ تو ابو جہل تھا جس نے اس کا اس قدر مذاق اڑا اور کہا کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جہنم آگ سے بری ہوئے گی، اس میں آگ ہوگی، اور کہتا ہے اس کے اندر درخت بھی ہیں۔ تو اگر درخت ہے تو درخت کو آگ وہ جلائے گی نہیں، کیسے جلائے گی؟ جلا کیوں نہیں پاتی؟ اور اگر وہ درخت نہیں جلا تو ہمیں وہ کیا جلائے گی؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اور تنزن کہتا تھا، اور کئی اس نے خصوصی ڈش تیار کی، یہ قریش کی ڈش ہوتی تھی کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا تھا نا تو وہ کھجور میں سے گٹلی نکال دیتے تھے اور اس کے اندر مکھن اور ایسی مٹھاس کی چیزیں بھرتے تھے اور اس کو پیش کی جاتی تھی۔ تو اس نے کیا کرنا کہ ایسے جو ڈش جب کوئی مہمان آتا اس کے سامنے کھجور اس طریقے کے ساتھ پیش کرنا اور کہنا یہ لو زقوم کھاؤ، تو اس نے اس ڈش کا نام زقوم رکھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اور اس نے کہا کیا تم نے دیکھا یہ شخص جن کو تم نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یقیناً اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو میں اس کے کچھ کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینٹوں گا۔ کچھ کے سوا یعنی زیادہ تر کو کیا کہا کہ میں اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دوں گا، اور ہماری جڑ کیا ہے؟ توحید، کہ توحید سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا اور شرک میں مبتلا کر دوں گا، اور ہماری جڑ میں کیا ہے؟ خیر اور بلائی، یعنی خیر اور بلائی سے ان کی جڑ اکھاڑ دوں گا اور ان کو برائیوں میں بدل دوں گا۔ لیکن کچھ ہیں جن پر اس کا زور نہیں چلے گا، یعنی میں یہ ثابت کر دوں گا کہ اس آدم کی وجہ سے اللہ آپ نے مجھے جہنم میں پھینکا، تو یہ تو آدم اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کو سجدہ کر دوں، میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ اور ان میں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا،
پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے، اور ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا، اور ان کے مار اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ اور ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، اس سے مراد وہ واز ہیں جو کہ قرآن کے خلاف کیے جاتے ہیں، وہ شبہات ہیں جو اپنی زبان سے قرآن کے اندر کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے تقریریں ہوں گی پردے کے خلاف کہ عورتوں کی جو ترقی ہے اس کی سب سے بڑی رکاوٹ جو کیا ہے وہ پردہ ہے۔ کئی کہہ دیتے ہیں کہ جی مسلمانوں کی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہی نکاح ہے، کہ یہ کن کاموں میں آپ لوگ پڑ گئے کہ ایک نکاح کے بندھن باندھ دیے ہیں اور محدود ہی کر دیا ہے کہ بس یہی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور یہ کسی دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تو اپنی زبانوں سے قرآن کے خلاف، رسول کے خلاف کھڑے ہونا، اور جیسے رسول اللہ کو کہا کرتے تھے جادوگر ہے اور دیوانہ ہے، اور یا قرآن کو کیا کرتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسی باتیں گڑی گئی، اس سے پہلے بھی ایسی بے شمار کہانیاں آئیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، یہ کون سی کوئی نئی بات آ گئی۔ تو اپنی زبان سے قرآن میں شک پیدا کرنا، رسولوں کے پیغام میں شک پیدا کرنا، قرآن کے احکامات کو یا دین کے احکامات میں کوئی تبدیلیاں کر دینا یا اس کے خلاف کھڑے ہونا، یا کسی بھی طریقے کے ساتھ لوگوں کو اصل سے گمراہ کر کے ان کو دور پھینک دینا، اللہ کے راستے سے دور پھینک دینا، طاغوتی نظام کو مسلط کر دینا، اس کے فضائل بیان کرنا، طاغوت کی حمایت میں کھڑے ہو جانا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے سوار اپنے پیادے ان پر چڑھا لو، اور ان کے مال میں سے بھی ان کے شریک بن جاؤ۔ مال میں کیسے شریک بنے گا؟ حرام کمائیوں سے مال حاصل کرے گا، ہر طریقے کے ساتھ جو جہاں سے مال ملے گا وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، اپنے لیے اس کو حلال کر دے گا، اور اللہ کے راستے میں اس کو نکالے گا نہیں، اور اولاد میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جا، اولاد کے آخر حرام زندگیاں کریں گے، حلال کو حلال نہیں رہنے دیں گے، بغیر نکاح کی اولاد پیدا کریں گے، اور اس کی حمایت میں بے شمار باتیں کریں گے، اور پھر ان سے وہ وعدے کرتے جاؤ جتنے وعدے، اور دیکھیں کیا وعدے ہمیں شیطان کرتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ کیا کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا وہ جھوٹے تھے، اور آج کے دن تمہارے سامنے اللہ کا بھی پیغام تھا، میرا بھی تھا، تم نے اپنی مرضی سے رسولوں کا راستہ چھوڑ کر میرے راستہ کو اختیار کیا تھا، تو میں تو تم پر کوئی زبردستی تو مسلط نہیں ہو گیا تھا، تو آج کے دن تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود ہی کو ملامت کرو۔ تو ان سے وعدے کرو، اور شیطان انہیں دھوکے کے وعدے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا، اس کے سارے وعدے دھوکے ہیں، سنہرے خواب ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے سرسبز باغات دکھاتا ہے کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یاد رکھیں شیطان سے بچاؤ کے جو قلعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، وہ کیا ہے؟ کثرت سے تلاوت قرآن پاک، کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، چلتے پھرتے لا حول ولا قوت کا ورد کریں، اللہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، صالحین کی صحبت اختیار کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، رزق حلال کو ہی رزق بنائیں، اور ہر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حلال پر قائم رہے اور بتائے ہوئے حرام سے دور رہیں۔ اور میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی اختیار نہیں، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے، اور تمہارا رب وہ ہے جو جس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلائی ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہزاروں ٹن کا وزنی جہاز لے کر سمندروں پر کشتیاں کیسے چلتی ہیں؟ یہ کس نے تمہیں عقل دی جو تم اس طریقے کے ساتھ سمندروں پر کشتیوں کو چلاتے ہو، جبکہ ایک سوئی بھی اس میں پھینکو گے تو وہ بھی ڈوب جائے گی؟ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں وہ خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے، یعنی نعمتوں کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پہچانتا، بلکہ اور کا مطالبے میں لگا رہتا ہے۔ اور تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ اگر تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر لے تو تمہاری مدد کرنے والا اللہ کے مقابلے میں کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اس میں لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے کہ تم نے کفر کیا تھا، پھر اس پر تم ہمارا پیچھا کرنے والا کسی کو بھی نہیں پاؤ گے۔ یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر اس میں طوفانی ہوا تم پر آئے، تم غرق ہو جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ سے کون سا توام تم لے لو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے اس کے کہو گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی، اور ہم نے انہیں خشکی میں اور تری پر سوار کیا ہے، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے، اور ہم نے جن کو پیدا کیا انہیں بہت سوں پر بڑی فضیلت دی ہے، بہت بڑی فضیلت دینا۔ باقی مخلوقات پر فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد آدم کو عزت کیسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو عقل عطا کی، اور اس کے اندر عقل کا چراغ رکھا، جس سے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کو پہچانتا ہے۔ اس کو علم دیا، اس کو بیان کی قوت دی، اس کو شعور دیا، اس کو اختیار اور ارادے کی طاقت دی، اور اس کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی، اور ہم نے رزق دیا، اور ہم نے جن کو پیدا کیا انہیں بہت سو پر بڑی فضیلت دی ہے، بہت بڑی فضیلت دینا۔ اور جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، تو یہی لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ دنیا میں نہ دیکھنے والے آخرت میں جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کس سے اندھے تھے؟ کہ اللہ کے کلام سے اندھے ہو گئے، اللہ کے دلائل سے اندھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسول کو نشانیاں دے کر بھیجی، ان نشانیوں سے اندھے تھے۔ دل کا اندھا جب حق کو دنیا میں قبول نہیں کیا، تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا؟ جہنم۔ اور بلا شبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دیں اس سے جو ہم نے وحی کی ہے، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لائیں، اور تب وہ آپ کو ضرور دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ یقیناً آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے، اور تب ہم آپ کو زندگی اور موت کے دوگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی بھی مددگار نہ پاتے۔ انہوں نے کیا تجاویز دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ اپنے پاس مسکین اور غلاموں کا ڈھیر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو اٹھا دیں۔ ہمارا شرط نہیں ہے کہ ہم ان کے قریب آ کر بیٹھیں، ان کو اپنے سے دور کر دیں، ان کو اٹھا دیں، تو ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، اور اگر آپ کی باتوں میں کوئی ایسی بات ہوئی تو کچھ بات کر لیں گے، کوئی قبول کر لیں گے، یا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت کا راستہ کھل جائے گا، لیکن پہلے ان غریبوں، مسکینوں، غلاموں کو تو اپنے پاس سے ہٹائیں، ہم تو ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ آیا بھی کہ میں ان سرداروں کے لیے ایک الگ مجلس رکھ لوں۔ بنیادی کام تو یہی تھا کہ ان کو دین کی تبلیغ، ان تک دین پہنچانا تھا، لیکن فوراً یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر گرفت پکڑائی کہ اگر آپ ایسا کرتے تو کیا ہوتا۔ اور آگے وہ آیات بھی آ گئی کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی رضا ہی چاہتے ہیں، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ان کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کون اسلام قبول کرتا ہے، کون اسلام کا انکار کرتا ہے، اور آپ کے ذمہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سردار ایمان لاتے ہیں، لے آئیں، نہیں لے کے آتے نہ لائیں، آپ صرف ان کی فکر کریں جو اسلام میں داخل ہیں۔ اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال باہر کریں، اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کام ٹھہر پائیں گے۔ اور ان کا طریقہ تھا جو یقیناً آپ سے پہلے ہم اپنے رسول بھیج چکے ہیں، اور آپ ہماری سنت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے وہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یعنی یہ ایک خیال آیا کہ ان سرداروں کے لیے کوئی ایک مجلس ایسی منعقد کر لوں، شاید یہ ایمان لے آئیں، لیکن فوراً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہٹ گئے، اور اس کے بعد آپ نے ان آیات کے بعد کہا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یہ دیکھیں اتنی بات پر کیسی آیات نازل ہوئی۔ اور نماز قائم کریں، اور سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھیں۔ یقیناً فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے۔ اب یہ دیکھیں فجر کا وقت کیسا ہے کہ غور و فکر کے اوقات، اگر آپ ان وقت میں غور و فکر کریں تو بڑے ذہن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ فجر کی نماز ہے جس میں سب سے لمبی قرات کی جاتی ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ 2 اوقات ہیں فرشتوں کی تبدیلی کے، ایک فجر اور ایک عصر کی نماز، جب فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں فجر میں پہلی رکعت میں حامیم سجدہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔
اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ تہجد پڑھیں. یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے. قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. تہجد کا مطلب یہ ہے کہ نیند توڑ کر اٹھنا, اور اللہ کے رسولوں پر تہجد فرض ہوتی تھی. کہا گیا کہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے جو دوسرے مومنوں پر فرض نہیں, لیکن جو اس کو کرے تو بلا شبہ یہ بڑے اجر و ثواب کا بات ہے. آگے وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ہجرت سے پہلے ہی آپ کو سکھا دی گئی تھی, اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکال, اور اپنے پاس ایک غلبے کو میرا مددگار بنا. ہجرت کے حکم کے ساتھ یہ دعا کروا دی گئی. مکے میں حالات آپ کے لیے موافق نہ تھے آپ کا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر رہیں اور دعا کریں کہ عزت اور وقار کے ساتھ اور استحکام کے ساتھ آپ کا یہاں سے نکلنا ہو اور مدینہ المنورہ میں داخلہ ہو. اور یہ بڑی غیر معمولی طور پر اچھی دعا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی داخل ہو رہے ہوں, کیونکہ انسان آپ دیکھیں کبھی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے, کبھی اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے, کبھی کسی مدرسے میں داخل ہو رہا ہے, کبھی مدرسے سے باہر نکل رہا ہے, کبھی کسی بازار میں داخل ہو رہا ہے, کبھی بازار سے باہر نکل رہا ہے, کسی دکان میں داخل ہو رہا ہے, کسی دکان میں باہر نکل رہا ہے. ابھی آج یہاں آتے ہوئے بھی ہم یا داخل ہوں گے یا باہر نکلیں گے. تو جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ یاد کریں کہ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مدخلا صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا. اور یہ کہ میرے اپنے پاس سے ایک غلبے کو میرا مددگار بنا. یہ کون سا غلبہ ہو سکتا ہے؟ قرآن جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی, اور اللہ کی رحمت اور حضرت جبرائیل امین. اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے. اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ بلا شبہ حق آ جائے گا اور بلا شبہ باطل مٹ جائے گا, اور بلا شبہ باطل کا انجام مٹنے ہی کے لیے ہے. اور اسی باطل کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور اپنی آخری کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور ہم اس قرآن میں وہ نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں بھی زیادہ نہیں کرتا. یعنی مومنوں کے لیے کیا ہے؟ جہالت سے, گمراہی سے ان کو دور کرنے والا ہے, اور ان کو لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بننے والا ہے, ان کو علم یقینی اور یاد دہانی ان کے لیے لانے والا ہے. اور جو ظالم کون ہے؟ جو اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں, جو اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس دنیا ہی ان کا سب کچھ ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے, اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت ہی نا امید ہو جاتا ہے. یعنی انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں میں رکھا ہوا ہے, ہر طرف سے نعمتوں میں گرا ہوا ہے, تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے بھی منہ موڑ لیتا ہے, اللہ کے احکامات سے بھی منہ موڑ لیتا ہے, اور رسولوں سے بھی منہ موڑ لیتا ہے. کیوں؟ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے, میرے پاس تو ہر چیز ہے. تو نعمتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور قرآن سے بھی اعراض کرتا ہے, اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر بہت ہی نا امید ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی تھیں, اگر مصیبت آ بھی گئی ہے تو میں اس پر ہی کچھ صبر کروں, تو کب یہ مصیبت ختم ہو جائے, یہ بھی اللہ کے اختیار میں. آپ دیکھیں کہ زندگی میں کتنے ایسے وقت آتے ہیں کہ ایسی مصیبتیں کاٹ کے ہم اللہ جس سے ہم بالکل کئی دفعہ بالکل تھک جاتے ہیں, اور پھر آخر وہ مصیبت ختم ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو نعمت میں مومن کا رویہ کیا آتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے, اور مصیبت میں اس کا رویہ کیا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے, اللہ پر توکل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. اور مومن کا معاملہ امید اور صبر کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے کہ جب اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے, اور جب اللہ اس پر کوئی مصیبت دکھ اس پر آ جاتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے, اور دونوں حالتوں میں وہ اجر پاتا ہے. آپ کہہ دیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے, سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے اور کون راستے پر ہے. اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیں روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے. جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے, اسی طرح ہماری عقل کے لیے روح کیا ہے؟ وہی. تو یاد رکھیں کہ دل کی زندگی ہماری وہی سے ہے. اور جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ آدمی اس چیز سے نہیں زندہ ہوتا جو کہ وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے, بلکہ اس کی اصل زندگی وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے.
تو یہاں انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اس کے متعلق اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور یہ اللہ کے امر میں سے ہے۔ یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی بھی حمایتی نہ پائیں گے۔ روح کے عام طور پر 3 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک وہ لطیف چیز جسے ہم زندگی کا ثبوت ملتا ہے جو ہمارے اندر ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روح القدوس جبرائیل امین کو بھی روح کہا ہے، اور تیسرا روح من امر ربی سے مراد ہے وحی الہی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے اپنے رب کے حکم سے ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ وہی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چوز کرتا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں، کہ کوئی پیغمبر اپنی خواہش سے، اپنی کوشش سے کوئی وحی نہیں لا سکتا۔ صرف اللہ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو وحی دینی ہے اور کس وقت وحی آنی ہے، مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے ہی ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ ایسی صفات میں جو اس قرآن میں صفات ہیں، ایسا کلام لانے کی کسی میں کوئی تاب ہی نہیں ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر طرح کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ ان کے درمیان میں آپ نہریں جاری کر دیں، خوب جاری کرنا، یا جیسا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، اور آپ کے چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے ہم پڑھیں۔ آپ پاک ہیں، آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک انسان رسول کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ بات ختم۔ ذرا اندازہ کریں کہ کیسے کیسے مطالبے تھے، ان کی سرکشیوں کے عالم دیکھیں، ڈٹھائی کے عالم دیکھیں کہ مطالبے کیا کر رہے ہیں، کہ مسلسل مطالبے، اور کہہ رہے ہیں کہ یا آپ پر ایمان لے کر ہی نہیں آئیں گے، زمین پر کوئی بہتا ہوا چشمہ جاری کر دیں، کوئی اپنے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، اور وہ بھی ایسا جس کے درمیان میں کوئی نہر بھی جاری ہو، اور پھر یہ کہ یا پھر آسمان سے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو گرا دیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمیں سامنے دکھا دیں، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر آ جائے، یا آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو، یہاں تک کہ آپ ہم پر کوئی ایسی کتاب لے آئیں جسے ہم پڑھیں۔ تو اللہ ان تمام جو معجزے کو مطالبے کر رہے ہیں، اس کے جواب میں صرف اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بات ختم۔ یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، چاہے ایمان لے کر آنا ہے لے آؤ، نہیں لے کے آنا نہ ہو۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو اس کے بھڑکنے کو اور بھی زیادہ کر دیں گے۔ کہ جن چہروں کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین صلاحیتیں دی، خوبصورت بنایا، آنکھ کان اور زبان سے اس کو منظم کیا، ان اعلیٰ صلاحیتوں سے انہوں نے حق میں غور و فکر کرنے کا کوئی بھی کام نہیں لیا، اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کا کوئی کام نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے دن کیا کرے گا کہ ان کو اندھا گونگا بہرا ان نشانیوں کو مٹا دے گا اور ان جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا
کہ یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے، اور اس نے ان کا ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا ہی انکار کیا ہے۔ کہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے موت کا، اور وہ کسی کی موت کو نہ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں، نہ اپنے کسی پیارے کی، نہ اپنی اولاد کی، نہ اپنے ماں باپ کی، نہ بہن بھائیوں کی، پھر بھی انکار کیے چلے جاتے ہیں کہ کسی بات کو سمجھنے پہ ہی نہیں آتے۔ اور آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے، اور انسان تو بلا شبہ بڑا ہی بخیل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اسے کہا، اے موسیٰ یقیناً میں تجھے بلا شبہ سحر زدہ دیکھتا ہوں۔ یہ تمام معجزے دیکھے اور مجھے دیکھ کر بھی انکار کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہی، یہ بصیرت کے سامان ہے، انہیں اپنی عقل کو جھنجھوڑو اور دیکھو ان معجزوں کو۔ اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تو ہلاک ہی کیا ہوا ہے، کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ ان کی نوعیت گواہی دیتی ہے کہ اس کو آسمانوں اور زمینوں کے رب کے سوا کوئی اتار ہی نہیں سکتا، پھر بھی تو ان کا انکار کر رہا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہی ہو جائے گا۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ ہے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور صرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہاں پہ 2 حق کا ذکر ہے، ایک حق قرآن ہے، دوسرا حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت نازل کی۔ اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے نازل کیا ہے بتدریج نازل کرنا، تاکہ لوگوں کے اندر قبولیت پیدا ہو، لوگوں کی اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی جائے، لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ خدائی کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ ساری کی ساری کتاب کو بیک وقت ایک ہی وقت میں نازل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی تیاری کے لیے کچھ بھی ضرورت نہیں، اور لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی بار یہ نازل کر دیا گیا تھا، پھر وہاں سے 23 ایئرز 23 سال کے عرصے میں حضرت جبرائیل امین یہ وحی لے کر آتے رہے اور قرآن پاک نازل ہوا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تاکہ لوگ اس کے ہر حکم کو بہترین طریقے کے ساتھ سمجھ لیں، ان کے اندر قبولیت پیدا ہو جائے، ان کی ساتھ ساتھ تربیت ہو جائے۔ اور آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے ہی والا تھا۔ یعنی فوراً جو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے تھے انہوں نے اس حق کو اتنی تیزی کے ساتھ پہچانا، فوراً اس کو قبول کر لیا، اور نہ صرف یہ کہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، عاجزی کے ساتھ سجدہ شکر کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا کہ تم پر ایک آخری کتاب نازل آئے گی، آخری رسول آئے گا جو تمہاری فلاح دائمی فلاح کے لیے تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا دے گا، تو شکر ہے میرے اللہ آپ نے وہ وعدہ اپنا پورا کر دکھایا، اور وہ یہ آخری کتاب اور آخری رسول کو نازل کیا۔ اور یہ وعدہ، اور یہ کنہوں نے کیا؟ اہل کتاب اور اہل کتاب نے، جو نصارہ میں سے تھے اور جو یہود میں سے تھے، جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب آخری کتاب آتی ہے، کب آخری رسول آتا ہے، اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور قرآن انہیں خشوع میں اور بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز میں آواز بلند نہ کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان راستہ تلاش کریں۔ آیت سجدہ ہے، آیت نمبر 109۔ اللہ کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کیا کرتا ہے؟ ان کے دل کی نرمی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، ان کے خشوع و خضوع کو بنا دیتا ہے، اور ان کو زیادہ، ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کو کیسے پکاریں، تو اللہ نے کہا رحمان کہو یا اللہ کہو، اللہ کے سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھے تھے، اور نماز کے بعد آپ نے ایک شخص کو یہ کلمہ بلند کرتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔
آپ نے یہ کلمہ سنا تو کہا یہ ایسے کلمات ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کی طرف لپکے ہیں اور انہوں نے ان کو اٹھایا اور اللہ کے حضور پیش کیا اور کہا اللہ آپ نے، ہم نے تو یہ الفاظ پہلی دفعہ سنے، ہمیں تو نہیں معلوم، آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ اس کا اجر کیسے لکھیں. تو اللہ نے کہا اس کو ایسے کا ایسے ہی لکھ لو، اس کا اجر میں خود عطا کروں گا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مومن بندوں کے دلوں میں اپنی حمد کس طرح سے ڈال دیتا ہے. حالانکہ وہ کوئی رسول تو نہیں تھے، وہ تو ایک صحابی تھے، اور کس کمال درجے کی ان کے پاس اللہ کی معرفت تھی، کس کمال درجے پر ان کا خشوع تھا، کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی جڑ مضبوط کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسے کلمات ڈال دیے جو اس سے پہلے کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا ہی نہیں کیے تھے. اور اپنی نماز میں آواز بلند نہ کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں. نہ تو اتنی بلند آواز سے نماز پڑھیں، نہ ہی اتنی آہستہ کہ آپ کے کان بھی اس کو نہ سن سکیں، اور کہہ دیں تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایسا کلمہ ہے کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں تو مجھے نصیحت کیجئے کہ میں کیا پڑھتا رہوں. تو آپ نے فرمایا ہر بلندی پر اللہ اکبر کہو اور ہر پستی پر الحمدللہ کہو. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی. سورہ الکہف پڑھیں گے. سورہ کہف غار والے، اس میں سب سے پہلا قصہ غار والوں کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کی ابتدائی 10 آیات پڑھی تو وہ قیامت کے دن وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر دیا جائے گا، اور جو جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا تو اس کا ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے درمیان، ان دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ یہ سورت کہتے ہیں کہ فتنہ دجال سے بچانے والی، حالانکہ اس پوری سورت کو آپ پڑھ لیں، اس میں کہیں پہ بھی دجال کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں، نہ کہیں دجال کا نام ہے. تو اگر اس میں اگر آپ پہلا ہی قصہ پڑھیں گے، پہلی ابتدائی آیات جہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں غار والوں کا ذکر ہے. تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایسا شخص جس کے لیے زندگی میں سب سے بڑی پیورٹی، سب سے بڑی اہمیت اس کے ایمان کی ہوگی، قرآن کی ہوگی، اللہ ہوگا اس کی زندگی کی سب سے پہلی پیورٹی، اور جو اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، چاہے اس کو مال چھوڑنا پڑے، چاہے اس کو اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑے، چاہے خاندان چھوڑنا پڑے، چاہے کھیت کھلیان چھوڑنے پڑے، یہاں تک کہ اس کو کسی غار میں اپنے دین کو بچانے کے لیے پناہ لینا پڑے، صرف وہی شخص دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے. کیونکہ دجال کا فتنہ اس زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور جو ہر فتنے کو مار دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رسول، ہر نبی جو اس زمین پر بھیجا گیا، انہوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا. اور دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ گمراہی، مکمل طور پر گمراہ کر دے گا، اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، دین کے راستے سے بالکل برگشتہ کر کے بالکل دور کہیں گمراہیوں میں جا کے پھینک دے گا. تو دجال کے فتنے سے یہ صورت ہمیں نکالے گی، اور خصوصی طور پر یہ 10 آیات کہ اس کے فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں غار والوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی ہر چیز چھوڑی، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی جائیدادیں، اپنے گھر بار اور اپنی عزت اور اپنا دین بچا کر کہاں جا کے چھپ کر بیٹھ گئے غار میں. تو جس کا اپنے دین کے ساتھ، آخرت کے ساتھ یہ کمٹمنٹ لیول ہوگا، یا جس کی زندگی میں دین سب سے پہلی پیورٹی پر ہوگا، صرف وہی شخص ہوگا جو دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، ورنہ دجال کے فتنے سے بچنا ناممکن ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ اس کے لیے دین پر ثابت قدم رہنا ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا. اتنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے. اور فرمایا کہ قیامت کے نزدیک فتنے تمہارے گھروں پر ایسے گریں گے جیسے بارش ہو رہی ہو اور اس کے قطرے گھروں پر گرتے ہیں. اس طرح فتنے ہر جگہ سے تمہیں گھیر لیں گے، تمہارے گھروں کو، تمہارے مالوں کو، تمہاری اولادوں کو،
اور تمہاری پوری زندگیوں پر چھا جائیں گے، اور صرف ایک چیز ہے جو اس فتنے سے بچانے والی ہوگی، اور وہ یہ قرآن کا نور، جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، قرآن کے رشد کو اختیار کرے گا۔ 10ویں آیت ہم پڑھیں گے کہ جو انہوں نے وہ دعا مانگی، اتنی غیر معمولی دعا ہے، وہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کہ دجال کے فتنے سے بچانے والی کیا چیز ہوگی، کہ جس کے پاس دین کی رشد ہوتا ہے، وہ ہدایت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے، جو اس میں رسولوں کا راستہ ہوتا ہے، جس میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور جس میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کو رشد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ سورہ الکہف شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھی ہے، ٹیڑھے راستے سے بچاتی ہے۔ اس میں پاک کرنے والے اعمال ہیں، ہمارا تزکیہ کرنے والے عوامل ہیں، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ تک ہم لے جاتا ہے، اور بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، انہیں اس بات کا کوئی بھی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو، ان کے منہ سے بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لینا، چاہے اس کی ذات میں، چاہے اس کی صفات میں، چاہے اس کی عبادت میں۔ بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک ہی کر دیں گے کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ دیکھیں، یہ اللہ کے رسول کا غم تھا، اور ہمارے غم کیا ہیں کہ اللہ کے رسول کو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اتنا اللہ کے رسول اس غم کو محسوس کرتے تھے کہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات میں ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ کیسے اللہ کے رسول اس غم کو محسوس کرتے تھے۔ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا دارالجزا ہے، کوئی دنیا دارالجزا نہیں ہے بلکہ دارالامتحان ہے، کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، کوئی جزا کی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی طرح کی زینتیں عطا کی ہیں، اور یہ سب کس وجہ سے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے کہ کون اس میں بہتر عمل کرنے والا ہے، کون مال کے متعلق بہتر رویہ رکھتا ہے، کون اپنی اولاد کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے، کون اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جیسے کہ ہم سورہ ملک میں ہر روز رات کی تلاوت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا، تخلیق کیا، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری کائنات، ہماری زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم میں سے عمل میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور جو بھی زمین پر ہیں بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے، اور جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور تو ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو اس پوری زمین کو کیا کر دیا جائے گا؟ بالکل ہموار، چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا نہ اس میں کوئی پستی ہوگی، بلکہ تمام چٹیل میدان کی طرح اس کو کر دیا جائے گا۔ تو اس سے ہم ضرور، اللہ تعالیٰ نے کہا جب صاف میدان بنا دیں گے، اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے بڑے عجیب ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اس کائنات میں موجود ہیں۔ تمہارے لیے غور و فکر و تدبر کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی حکمت کا اس کو کوئی ایسا انوکھا واقعہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، مخلوقات کو پیدا کیا، اس کے آگے تو یہ کوئی ایسا عجیب واقعہ نہیں ہے، تم نے اس کو بڑا عجیب و غریب واقعہ بنا لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل کیا بتائی کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچیں گے کیسے۔ اگر ہماری زندگی اس دعا کے مطابق ہوگی تو گویا دجال کے فتنے سے ہمیں پناہ مل جائے گی۔ اگر ہماری زندگی اس دعا کے مطابق نہیں ہے تو پناہ کہاں سے آئے گی؟ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے کام میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے، رشدا
रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रश्द कहते हैं ऐसी रहनुमाई को जिसमें जो अल्लाह ताला की तरफ सीधी सिरात मुस्तकीम हो, सीधी अल्लाह की तरफ ले जाने वाली हो, जन्नत के दरवाजे खोलने वाली हो, और जो रसूलों की तरफ से अता की गई हो। तो उनकी दुआ क्या थी कि अल्लाह हमें हमारे दीन में साबित कदमी अता फरमा, अमले सौले की हमें तौफीक अता फरमा, शैतान से हमें पनाह अता फरमा, आखिरत में हमें मगफरत अता फरमा, और हमें अमले सौले की तौफीक अता फरमा, और सिरात मुस्तकीम पर हमें चला। तो जो इन पर चलेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। चनाचे हमने गिनती के कई साल तक इस गार में उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, फिर हमने उन्हें उठाया कि हम जान पाएं कि दोनों ग्रोहों में से कौन सा ग्रोह मुद्दत को बेहतर शुमार करने वाला है जो वो ठहरे। और हम उनका बरहक किस्सा पर बयान करते हैं कि बिलाशुबा वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और हमने उन्हें हदायत में ज़्यादा कर दिया था। यानी इससे पहले जो भी असहाबे कहफ के मुतालिक उन्होंने ऐसी ऐसी बातें गढ़ ली थी, कहानियाँ गढ़ ली थी, उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उनके किस्सों को बयान किया था। तो अल्लाह ताला कहता है जो असल हकीकत है अब वो हम आपको बयान करते हैं कि यकीनी और सच्ची बात कि वो चंद नौजवान थे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, और अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म सौले, अमले सौले, इल्म नाफ़े अता फरमाया, दीन की समझ अता की, और हमने उनके दिलों पर बंद बांध दिया। जब वो उठे तो उन्होंने कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा हरगिज़ किसी को माबूद ना पुकारेंगे। बिलाशुबा तब तो हमने बिल्कुल ही हद से गुजरी हुई बात कही है। इस यकीन को अल्लाह ताला ने उनके दिलों में जमा दिया था कि अल्लाह कौन है, आसमानों और ज़मीन का जो रब है। यानी हमने उनके दिलों पर बंद बांधे, यानी इस यकीन को उनके दिलों में जमा दिया, और ईमान से उनके दिलों को खूब मजबूत कर दिया। बिलाशुबा अगर हमने इसके अलावा कुछ किया या कोई शिरक किया तो हम तो फिर हद से गुजर जाएंगे। हमारी इस कौम ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरे मबूद बना रखे हैं, वो इनके हक में कोई वाज़ह दलील क्यों नहीं लाते। चनाचे उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, और जब तुम उनसे अलग हो चुके और जिनकी वो अल्लाह ताला के मासवा इबादत करते हैं तो किसी गार में पनाह ले लो, तुम्हारे रब तुम पर अपनी कुछ रहमत को फैला देगा और तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए आसानियाँ मुहैया कर देगा। आप ये ज़रा देखें कि जब उनकी कौम ने उन पर ज़िंदगी को तंग कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनको क्या, उनके दीन को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया। पहली बात कि किसी उनका तवक्कल देखिए किस कमाल दर्जे पर था कि किसी गार में पनाह ले लो, अल्लाह ताला लाजमी तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे कामों में आसानी कर देगा। हालांकि हम अब ज़रा अपने आप को देखें, हमें कोई ऐसा तवक्कल है? तो ये अल्हाम था जो अल्लाह ने उन पर किया। क्यों? उनका ईमान इस कमाल दर्जे पर था, इतने कमाल दर्जे पर हर चीज़ छोड़ी और एक गार में जाके बैठ गए और कहा कि अल्लाह ताला क्या करेगा, हम पर लाजमी अपनी रहमत फैला देगा और हमारे कामों में आसानी कर देगा। और आप सूरज को देखते हैं कि जब तलू होता है तो उनके गार से दाएं जानब चला जाता है, और जब गुरूब होता है तो उनके बाएं जानब की तरह जाता है, और वो गार के अंदर एक वसी जगह में है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हदायत देता है फिर वही हदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह कर दे फिर आप उसके लिए हरगिज़ भी कोई दोस्त और कोई रहनुमाई करने वाला ना पाएंगे। सूरज भी जब उनके पास से गुजरता है उनकी खिदमत करता हुआ गुजरता है कि उनके आराम और सुकून में कोई खलल ना हो, और उनको इतनी तेज़ रोशनी ना पहुँचे जो उनको उनकी नींद में कोई खलल डाल दे। तो ये देखिए अल्लाह जिनको दोस्त बनाता है फिर अल्लाह उनकी किस तरीके के साथ उन पर रहमत फैलाता है, और आप उन्हें जागता हुआ ख्याल करेंगे हालांकि वो सोए हुए हैं, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते हैं, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर बाजू फैलाए हुए था। आप उन्हें जांग कर देखें तो ज़रूर भागते हुए उल्टे पांव फिरते और आपको ज़रूर इनकी दहशत से भर दिया जाता। इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ गछ करें, और उनमें से एक कहने वाले ने कहा कितनी देर रहे हो। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि देखें कि अल्लाह तो ऐसा है कि अल्लाह तो उनको करवटें भी दिला रहा है, ऐसी नींद सोए हैं कि करवट भी बदल रहे हैं। फिर ये कि अल्लाह ताला ने उनके माहौल ऐसा कर दिया कि अगर आप कभी उनको जंके तो अल्लाह दहशत से हैबत से दिलों को भर दे कि सामने क्या है, एक बहुत बुलंद देव हैकल कुत्ता अपने बाजू फैलाए ऐसे बैठा है जैसे गोया वो यहाँ पर किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देगा। कोई अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वो कुत्ता उस पर हमला कर देगा। तो उसको देख कर ही लोगों के दिलों में दहशत भर जाती है और हैबत भर जाती है, वो उल्टे पाँव में भाग जाते हैं। ये थी अल्लाह ताला की मदद। और वो जब वो उठे हैं तो उन्होंने पहली बात क्या कही है
کہ ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر سوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ وہ بولے کہ تمہارا رب بھی جانتا ہے کہ تم کتنی دیر کتنی دیر تک رہے ہو، اور یہی ہماری قبر کی برزخی زندگی بھی ایسی ہوگی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں سال بھی قبر میں برزخی زندگی گزاریں گے، اور جب اٹھیں گے تو کیا لگے گا کہ بالکل ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم سوئیں، چاہے کروڑوں سال سو کر اٹھیں۔ اور اسی طرح قیامت والے دن جب اللہ سوال کرے گا کہ تم دنیا میں کتنی دیر رہے ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، بس یہی ان کو لگے گا۔ تو یہی انہوں نے کیا، اور وہ بولے کہ تمہارا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو، چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں، وہ دیکھے گا کہ اچھا کھانا کہاں ہے، پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے، اور یہ کہ وہ نرمی اور بریک بینی کی کوشش کرے، تمہارے متعلق کسی کو بھی ہرگز معلوم نہ ہونے دے۔ بلا یا ترتب سے باریک بینی، اس سے مراد لطیف اللہ کا ایک نام بھی ہے، یعنی جو بھی وہ کام کرے باریک بینی کے ساتھ جائزہ لے کر اس کو کرے، کسی کو شک شبہ بھی نہ ہونے دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور سارے کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ قرآن کا درمیان بھی ہے کہ اس لفظ پہ قرآن کا درمیان آ جاتا ہے، اور اس لفظ پہ اللہ نے قرآن کا درمیان رکھا متوجہ کرنے کے لیے، کیوں؟ کہ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرے، اور فرمایا کہ جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو گویا خیر کثیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو نرمی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی رحمت ہے، کیونکہ نرم دل ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور نرم دل ہی اللہ کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، وہ تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے، اور تب تم کبھی بھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب بھی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ کہ جب وہ سکے لے کر گئے تو ظاہری بات ہے، تو ان کے پاس وہ سکہ ایک صدی کا وقت تقریباً گزر چکا تھا، کوئی کہتا 309 سال، کوئی کہتا 903 سال، جتنا بھی وقت گزرا تو وہ ان کا لباس، ان کے قد کاٹ، ان کی زبان، ہر چیز ختم ہو چکی تھی، اور ایک نئی تہذیب، نئے لباس اور نئی زبان مارز وجود میں آ چکی تھی۔ اور سکہ بادشاہ بھی، وہ جو ان کے وقت کا بادشاہ تھا وہ مر کھپ گیا تھا، اور نیا بادشاہ آتا تھا وہ اپنے سکے پر اپنی مہر لگاتا تھا، اپنی صورت لگاتا تھا۔ تو جب وہ سکے لے کر پہنچے تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ تو انہوں نے بادشاہ وقت تک بہرحال بات پہنچی، اور پتہ چلا یہ تو اتنی مدت تک سوئے ہوئے ہیں۔ اب ان کے معاملات دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک گروہ نے کیا کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب بھی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ اور جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آ گئے تو انہوں نے کہا نہیں، اس پر ایک مسجد بنا دو۔ تو حالانکہ قبروں پر مسجدیں بنانا اللہ تعالیٰ نے ممنوع اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، پس تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ جلدی کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، اور ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بغیر علم کے رائے زنی کرنا ہے۔ اور وہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب بھی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، تھوڑے لوگوں کے سوا میں کوئی نہیں جانتا، چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ کوئی جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھیں، یعنی یعنی باتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ فضول باتیں ہیں کہ وہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے، اس میں بحث کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد کو فوکس کریں کہ ان سے سبق کیا مل رہا ہے، سبق کیا حاصل کرنا ہے صحابہ کہف کے واقعے سے، اس کو فوکس کریں، نہ کہ ان باتوں پر کہ وہ تعداد کتنی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ یعنی ایسی باتوں کو چھوڑ دے جس کے اندر جن بحث و مباحثے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، لغو باتوں کو چھوڑ دے۔ اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں کہ یقیناً میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر انشاءاللہ کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب کی راہ دکھا دے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا رہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں صرف اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سوال لے کر آئے تھے تو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اصحاب کہف کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اگلے دن وحی نازل نہیں ہوئی، جبرائیل امین کچھ بھی نہیں لے کر آئے، وہ پھر اگلے دن آئے کچھ بھی نہیں، پھر آئے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غم گرفتہ ہوئے، تو انہوں نے پروپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے پاس سے کہانیاں گڑ گڑ کر بیان کرتے ہیں، اب دیکھیں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب یہ کیا کہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی وقت دینا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کہہ دیں میں کل تمہیں بتاؤں گا، کہ آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا کل آپ پر وحی آئے گی کہ نہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا کہنا ہی تھا تو آپ نے انشاءاللہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر کام میں اچھے کام کی نیت جب کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا رہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں بھی اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، کس قدر وہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر سنا دیں، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے سوا آپ کے لیے کوئی جا پناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ جان لیں کہ آپ کے لیے نہ اللہ کی کوئی باتیں بدلی جائیں گی، جو قصہ بیان کر دیا یہی برحق قصہ ہے، اس کے علاوہ ہر بات جو انہوں نے اپنے پاس سے طے کر رہی ہے وہ سب جھوٹی ہے۔ اصل قصہ آپ کو اسی طرح سے بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کے اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے ہی گزر گیا ہے۔ وہی بات جو مشرکین بار بار کہتے تھے کہ ان مفلسوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کی بات کو سنیں، یا ہماری سرداروں کی مجلسیں الگ منعقد کریں۔ اللہ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ان کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، ان کو گزر جانے دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، اور فرمایا کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرو، اور کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھو۔ اور فرمایا ہر چیز کو چمکانے والی ایک چیز ہے، دلوں کو چمکانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے تو وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہے تو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا، جو چہروں کو بون ڈالے گا، بڑا ہی برا پانی ہوگا اور بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور دیبز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ اور آپ نے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، اور ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور ان دونوں کے درمیان میں کھیتیاں بنائیں، اور دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، اس میں کوئی کمی نہ کی۔ اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کر دی تھی، اور اس کا پھل بہت زیادہ ہوا، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد میں زیادہ باعزت ہوں۔ ضروری نہیں ہے باتیں زبان سے کہیں ہوں، بعض اوقات انسان کا عمل بھی زبان ہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں 99% لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ جب مال عطا کرتا ہے نا تو وہ اسے آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف سے لوٹا بھی دیا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر مقام پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا؟ لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یعنی اب اس کی اصل سے خبردار کر دیا کہ ذرا اپنی ذات پر غور و فکر تو کرو، اگر تم اپنی ذات پر غور و فکر کرو گے تو تمہارا تکبر خود بخود ٹوٹ جائے گا۔
اور یہ دیکھیں کہ اور ولید بن مغیرہ بھی یہ کہا کرتا تھا، کہتا تھا کہ اگر میں اس دنیا میں میرے پاس 12 بیٹے تھے اور ایک روایت میں 16 تھے، مال و دولت کے ڈھیر خزانے کے خزانے تھے، اور اقتدار کا اقتدار تھا، سردار تھا بہت بڑا، اور کہتا تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں جنت میں ہی جاؤں گا، اور مجھے اللہ اس سے بھی بہتر عطا کرے گا جو اس دنیا میں اس سے بھی زیادہ تکبر۔ اور دیکھیں کہ جب انسان شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے تو شیطان اس کو کیا کیا پٹیاں پڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ فرمایا ہر اکھڑ، بدخو اور متکبر۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا، یعنی اچھی چیز دیکھتے تو کہتا کہ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ کہتے کہ دل کا لطیف احساس ہے کہ محسن کے احسان کو تم محسوس کرتے کہ اللہ کی اطاعت اور محبت میں کہتے ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ کیوں نہ کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں، اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھا ہے تو امید ہے میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا، پھر وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں مومن کا رویہ جب اس کے سامنے کچھ سرکشی بھی کرتا ہے، کوئی مالدار تکبر کے ساتھ بھی پیش آتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ اسے حسد کرتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، بلکہ فوراً وہ اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے کہ یہ تکبر نہ کرو، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کچھ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اور ماشاءاللہ کہو، نہ کہ ایسے متکبرانہ الفاظ اپنی زبان سے نکالو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی نعمت کو دیکھو تو کیا کہو؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تو اس نعمت کو نظر بد سے بچا لیا جاتا ہے، اور یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تم اس کے تلاش کی قطن بھی کوئی استطاعت نہ رکھو گے، اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ہی ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں سے خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ فوراً ہی کیا ہوا؟ کئی دفعہ ایسے خیالات، ہماری زبان ہم پر مصیبتیں توڑ دیتی ہے، نعمتیں ہم سے چھین جاتی ہیں، کئی دفعہ تکبر ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جو تکبر میری چادر ہے جو اسے اوڑھے گا میں اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا اور آخرت میں بھی۔ کئی دفعہ اللہ متکبر کو مہلت دے دیتا ہے، اور کئی دفعہ اللہ اس کو اس دنیا میں پکڑ لیتا ہے، جیسے اس کو پکڑ لیا اور کہ اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، کہ آسمان سے اس پر کوئی بجلی آ گئی، کوئی بارش آ گئی، طوفان آ گیا، جو بھی ہوا کہ اور اس کا جب وہ اپنے باغ میں پہنچا تو اس کا باغ تو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ اب اس کو دکھ ہوا، افسوس ہوا، اور اس کو اپنے ساتھی کی باتیں یاد آئی، اور اس کی اے کاش میں اپنے مال دولت جمعیت میں عصبیت میں کسی کو بھی معبود نہ بناتا اور میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود اللہ کے خلاف اللہ سے بچنے والا تھا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے، اور وہی بہترین ہے، ثواب دینے والا ہے اور بہترین انجام والا ہے۔ اور آپ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، پھر وہ بس ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، کہ دیکھیں زندگی آتی ہے، پھر نوجوانی ہے، طاقت ملتی ہے، مال ملتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، آخر موت کی صورت میں سب کچھ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں باقی رہتا، دنیا کی ساری بہار خزاں رسیدہ ہو جاتی ہے، اور مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہت بہتر ہیں، اور امید میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس۔ اور عائشہ نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ اور فرمایا بندہ کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا بس اتنی ہے جو اس نے استعمال کیا، خرچ کر لیا، اور جو اس نے اپنی اولاد کے لیے، جو آخرت کے لیے صدقہ کر دیا وہ تو اس کا ہے، اور جو اس نے پیچھے خود خرچ کیا اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیا بس وہ پیچھے ختم ہو گیا، وہ تو اس کا مال ہی نہیں، وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اور ہر وقت بندے کی بات کیا ہوتی؟ میرا 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 میرا، بات جتنی دیر تک زندہ رہتا ہے یہی باتیں کرتا رہتا ہے۔
اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش ہو جائیں گے، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے ہو جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے قطعاً کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، کہ دیکھو ایسے ہی تم ہمارے پاس آ گئے ہو۔ اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے، اور جو اس میں ہوگا وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، مگر ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کے سامنے، وہ سب اس کو اپنے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں کہے گا۔ اس میں وہ باتیں بھی لکھی ہوں گی جو ہمیں کبھی یاد ہی نہیں، نیت بھی، ارادے بھی، خیالات تک بھی اس میں حاضر ہوں گے، اور ہر چیز اس کے اندر موجود ہوگی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا ہے آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت گواہ نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ انہوں نے کیسی کیسی باتیں اللہ پر گھڑ لگی ہے، کہاں سے گھڑ کے لے آئے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا تھا؟ کیا اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ ان کو بنا رہا تھا؟ میں نے تو زمین و آسمان کو بناتے وقت کو یہ میرے پاس کھڑے تھے، اور یہاں تک یہ تو خود ان کو میں نے بنایا، یہ اس وقت کوئی گواہ نہیں تھے۔ اور جس دن وہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گھڑا بنا دیں گے، اور آپ مجرم آگ کو دیکھیں گے تو چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس میں سے کوئی پھرنے کی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، ہر بات میں جھگڑا کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، سود میری تو سمجھ میں سود نہیں آتا، یہ تو بالکل تجارت کی طرح ہے۔ اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت لوگوں کے پاس آ چکی، اور وہ اپنے رب سے معافی مانگیں، مگر اس بات نے کہ ان پر پہلے لوگوں کا طریقہ ظاہر ہو جائے یا عذاب ہی ان کے سامنے آ جائے، اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں تنبیہ کی گئی تھی اسے مذاق بنایا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو وہ ان سے منہ موڑ گیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یعنی نہ اس نے اپنی نافرمانیوں پر غور و فکر کیا، نہ اس نے اپنے رب کی لائی ہوئی نصیحت پر کوئی غور و فکر کیا، بلکہ اس نے رویہ کیا رکھا کہ فوراً ہی منہ موڑ لیا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تب وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس نصیحت کو انہوں نے سننا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے منہ ہی موڑ لینا ہے۔ اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے سوا وہ بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ کون سا وقت ہے؟ موت کا۔ موت آتی ہے، کوئی بھاگ سکتا ہے موت سے؟ بھاگ کر ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، اللہ نے کہا اپنے وعدے سے بھاگ ہی نہیں سکیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، چنانچہ جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، سو مچھلی نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا،
اور ایک خادم کون تھے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یوشع بن نون تھے، جنہوں نے بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا صحرائے سینا میں انتقال ہوا تو انہی کی قیادت میں انہوں نے فلسطین فتح کیا تھا۔ تو اپنے غلام کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام کو میرا غلام یا میری لونڈی نہ کہو یا میری باندی نہ کہو، بلکہ کیسے کہو؟ اپنے غلام کو میرا لڑکا میری لڑکی کہہ کر مخاطب کرو۔ اس سے بھی منع فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اس کے لیے ایک روایت بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم اس وقت کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس۔ اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہ تھی، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے بے شک سب سے زیادہ دنیا میں اسی کو علم دے کر بھیجا جاتا ہے، لیکن حضرت ہر علم اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جتنا علم چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے پاس تمہارے علم سے الگ بھی کچھ علم موجود ہیں۔ تو انہوں نے اس کے متعلق پوچھا تو خضر علیہ السلام کی طرف رہنمائی کی گئی۔ انہوں نے کہا اللہ میں ایسے شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو انہیں خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے بھی بے حد تیز تھے، ان میں صبر نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں جب تورات نازل ہوئی اور انہیں پتہ چلا کہ ان کی قوم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو غصے میں اپنے بھائی کی طرف آیا اور تختیاں تورات کو پھینک دیا اور اپنے بھائی کو داڑھی سے اور سر سے پکڑا اور کھینچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کیا۔ تو غصے کے بے حد شدید تھے، بہت جلدی غصہ آتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی ان کی تربیت بھی تھی کہ کچھ ایسے امور دیکھ لیں جن پر ہر حال میں انسان کو صبر ہی کرنا پڑتا ہے، یا ان کے ذریعے قیامت تک بنی نوع انسان کو یہ سبق سکھا دیا گیا کہ تمہاری زندگیوں میں ایسے امور، ایسے معاملات آ کر رہیں گے جن کی حکمت تمہیں معلوم نہیں ہوگی، لیکن وہی تمہارے لیے بھلے ہوں گے، تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہوگی اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہوگی، اور تم سے وہ پردہ تمہارے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے کیا بھلائی رکھی تھی۔ آپ دیکھیں کئی غم، کئی حادثات، کئی تکلیفیں زندگی میں ایسے آتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم بالکل ہی برباد ہی ہو گئے، لیکن اس کے اندر کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہی اس پر سے راز اٹھے گا۔ ہماری ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر تنگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوتی ہے، اور جو کہ ظاہری بات ہے اسباب کا پردہ، ہم صرف اسباب کے ظاہر کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کے پردے کے پیچھے کیا ہے وہ تو ہم دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے ذریعے اس تعلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مومنوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو چیز تم ظاہر میں دیکھتے ہو اس کے پیچھے اصل سبب کیا ہے وہ تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے، اس کے اصل سبب کو اللہ ہی جانتا ہے اور اسی میں خیر اور بھلائی ہے، اور تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا پر، اللہ نے جو مصیبت مشکل تنگی ڈالی ہے اس پر صبر کرو اور اس کی حکمت کے ظاہر ہونے کا انتظار کرو کہ اللہ کبھی نہ کبھی اس کی حکمت کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے پاس گئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی تنگیاں، کیسی کیسی مشقتیں انہوں نے اٹھائیں۔ حضرت امام بخاری کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ 16 برس انہوں نے سفر میں گزارے تھے، اور قریباً 1000 کے قریب استاذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ شام میں ایک شخص ہے جس کے پاس ایک حدیث ہے، انہوں نے ایک تیز رفتار گھوڑا خریدا اور 1 مہینے کی مسافت طے کر کے اسے ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے تھے۔ اتنا علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ تو یہ علم کا شوق تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھان لیا اور کہا میں ہر صورت حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں گا، اور یہ یوشع بن نون تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، کہا تم آنا چاہو تو آ جاؤ، لیکن اگر تم نہیں آنا چاہتے تو تب بھی تمہاری مرضی ہے، کہ سفر بہت ہی لمبا ہے، کتنا ہی مشکل ہو، کتنا ہی لمبا ہو، جتنا مرضی وقت لگ جائے، چاہے میرے ساتھ جاتے ہو نہیں جاؤ، مجھے اکیلا ہی جانا پڑے، میں ہر حال میں ان کو مل کر ہی رہوں گا، اور بڑی زمانے دراز تک بے شک میں چلتا ہی رہوں۔ اور آخر اللہ نے اس کی نشانی کیا بتائی تھی کہ کہاں پہ تمہارا ٹکراؤ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، جہاں پہ بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی اور وہ تیرتی ہوئی دریا میں جا پہنچ جائے گی۔ پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لے آؤ، اور بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس شیطان کے پاس ٹھہرے تھے، بے شک میں تو مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا یہی ہے جس کی ہم تلاش میں تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے واپس اس جگہ پر پہنچ گئے
جہاں بنی ہوئی مچھلی نے اپنا راستہ بنایا تھا. یعنی دیکھیں کوئی اپنے شاگرد کو کچھ کہا کہ تم عجیب بندے ہو, میں اتنا تھک کے یہاں تک تھک گیا ہوں اور تم اب مجھے بتا رہے ہو. کہا اچھا وہیں پہنچنا ہے ہمیں, اور وہی وہ جگہ تھی جہاں پہ ہم خضر علیہ السلام سے ملیں گے. ان کا نام کہیں پہ بھی نہیں مینشن, یہ ہم احادیث سے ہی ان کا نام معلوم ہوتا ہے. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں پر پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی, اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم خاص دیا تھا, اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی. یعنی کوئی بھی علم خاص جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہوتی ہے. اب یہ اس رحمت سے مراد حضرت عباس نے کہا ہے کہ نبوت اور ہدایت بھی ہو سکتی ہے, اور علم غیب بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ علم غیب جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور موسیٰ نے اسے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس دانش میں سے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے. اس نے کہا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو, اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کے علم کا تم نے احاطہ ہی نہیں کیا. یعنی میرے پاس تو علم ہے, میں تو اپنے علم کی کوئی نہ کوئی حکمت کو جانتا ہوں, لیکن یہ کہ تمہارے پاس تو میرے عمل جو میں عمل کروں گا اس کے پاس تمہارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے, تم صبر کیسے کرو گے. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ عن قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, اور میں کسی کام میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کر دوں. چنانچہ دونوں چل پڑے, حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف ڈال دیا. اور موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بہت ہی ہولناک کام کیا ہے. اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس پر مجھے نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائیں. چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ انہیں ایک لڑکا ملا, پھر اس نے اسے قتل کر دیا. تو موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا, بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت ہی برا کام کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا میرے پروردگار جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو قبول فرما. اللہ جو اس میں غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, یا اللہ جو ہم صحیح طریقے کے ساتھ بیان نہیں کر سکے, کوئی لفظ اللہ زبان سے غلط پھسل گیا, غلط ادا ہو گیا, اللہ اس پر میری گرفت نہ فرما. اللہ مجھے اس کے لیے میری توبہ قبول فرما. اللہ اس قرآن سے ہمیں ہدایت عطا فرما, سمجھ عطا فرما, حکمت عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.